السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، چند دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ قادیانی لوگ مسلمان کیوں نہیں ہیں، ان کو مسلمانوں سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے، مسلم امت میں ان کو کیوں شمار نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واضح پیغام یہ دینا ہم چاہتے ہیں کہ قادیانی پہلے سے اسلام میں داخل ہیں ہی نہیں کہ ان کو ہٹایا جائے اور نکالا جائے۔ پہلے ہی سے وہ غیر مسلم ہیں، اسلام سے خارج ہیں، مسلمانوں سے اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے عقائد الگ ہیں، مسلمانوں کے عقائد الگ ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت کچھ نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اور وضاحت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں مختلف چند کلپس پیش کیے جا رہے ہیں، جن سے آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ لوگ کیوں مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا نیو یارک میں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، محمد کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر مسلمان کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال تھا ان کا۔ قادیانی قرآن کو بھی مانتے ہیں، حضرت محمد کو بھی مانتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن کو مانے اور حضرت محمد کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر مسلمان کیوں نہیں ہے؟ یہ یہودی تھا سوال کرنے والا۔ میں نے کہا میرے بھائی تم کون ہو؟ یہودی کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تورات کو مانتے ہو۔ عیسائی موسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کہتا مانتے ہیں۔ تورات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ میں نے کہا عیسائی یہودی عیسائی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں ہیں، اگر وہ یہودی ہونے کا کلیم کریں گے تو مانو گے؟ نو۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ تورات کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں، ایک اور کتاب کو مانتے ہیں۔ بے شک مانتے پھر ہیں تورات کو، بے شک مانے وہ موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ان کے بعد وہ انجیل کو بھی مانتے ہیں اور عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اس لیے وہ یہودی نہیں ہیں۔ میں نے کہا آگے چلو۔ عیسائیوں کے بعد میں مسلمان ہوں الحمدللہ، تورات کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں، انجیل کو بھی مانتا ہوں۔ اگر خدا نہ کرے میں مثال کے طور پر کروں، میں کلیم کروں کہ میں یہودی ہوں، مانو گے؟ کہ نہیں، اس لیے کہ تم عیسیٰ اور انجیل کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہو، محمد کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو علیہ الصلوات والتسلیمات۔ میں نے کہا میرے بھائی یہی مسئلہ ہے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ماننے کے باوجود یہودی نہیں کہلا سکتے، اس لیے کہ وہ نیا نبی مانتے ہیں، نئی کتاب مانتے ہیں۔ مسلمان موسیٰ علیہ السلام اور تورات اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کے باوجود نہ یہودی کہلا سکتے ہیں نہ عیسائی کہلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے بعد وہ حضرت محمد کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا میں یہ چیلنج نہیں کرتا، مانتے ہوں گے قادیانی قرآن کو مانتے ہوں گے، حضرت محمد کو بھی مانتے ہوں گے، میں چیلنج نہیں کرتا، اس بات میں نہیں پڑتا میں۔ لیکن جس اصول پر پہلا تسلسل چل رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قرآن کے بعد مرزا غلام احمد کو نبی مان کر اور اس کی کتاب تذکرہ کو وحی مان کر وہ مسلمانوں میں شامل نہیں ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ اور انجیل کو ماننے والے الگ مذہب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ماننے والے الگ مذہب ہیں، تو اس کے بعد کسی بھی نبی اور کسی بھی وحی کو ماننے والے الگ مذہب ہیں۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آئے گا، کہتا ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اچھا ان کے حقوق کیوں تم پامال کرتے ہو، حقوق کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا کون سے حقوق؟ تو ان کا کلیم یہ، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ٹائٹل اسلام کا رہے گا۔ میں نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک فرم ہے، کمپنی ہے، 100 سال سے ایک ٹریڈ مارک پر، ایک نام پر کام کر رہی ہے، اس کا ایک نام ہے، اس کی ایک ساکھ ہے، اس کا ٹریڈ مارک ہے، لوگو ہے اس کا۔ اس میں سے 2-4 آدمی الگ ہو کر ایک نئی کمپنی بنا لیتے ہیں، حق ہے ان کا، بنا لیں۔ ایک 100 سال سے چلی آنے والی کمپنی کے 4 آدمی الگ ہوتے ہیں، ایک الگ کمپنی بنا لیتے ہیں۔ یہ نئی کمپنی پرانی کمپنی کا نام استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے، لوگو استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے، ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق رکھتی ہے۔ اور اگر کمپنی نئی ہے، نام پرانی کا استعمال کریے، قانون اس کو کیا کہتا ہے؟ دنیا کے کسی ملک کا قانون
کسی فرم سے الگ ہو کر نئی فرم بننے والی کو پرانی فرم کا نام استعمال کرنے کا حق دیتا ہے، اس کا ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق دیتا ہے، اس کا لوگو استعمال کرنے کا حق دیتا ہے، جب دنیا کی کسی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہاں یہ فراڈ کیوں روا رکھا جا رہا ہے؟ اب قادیانیت کی حقیقت اس خوش نصیب انسان کی زبان سے سنیے جس نے قادیانیت کو خیر بات کہہ کر اسلام قبول کر لیا۔ بابا مسجد نبوی شریف کے جو امام ہیں، غرض کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے اور انہیں کافر سمجھتے ہیں، تو میں یہ سوچتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا یہ علماء احادیث نہیں پڑھتے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ جو دل سے کلمہ پڑھے تو آپ اس کو مسلمان سمجھیں؟ لیکن یہ ہمارے اہل محلہ کا رویہ اور میری یہ سوچ علماء کے بارے میں، پوری دنیا کے علماء کے بارے میں مجھے ایک شاہراہ پہ گامزن کر گئی۔ وہ یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک بار مرنے سے پہلے تحقیقات کروں، پڑھوں مرزائیت کی حقیقت کیا ہے۔ میں جس خود کو اس لیے قادیانی کہتا ہوں، احمدی کہتا ہوں کہ میرے گھر والے اگر وہ ہندو ہوتے تو میں بھی بتوں کو رام رام کرتا، اگر وہ عیسائی ہوتے میرے گلے میں بھی سلیب ہوتی، وہ سکھ ہوتے میرا مذہب بھی سکھزم سے ہوتا۔ تو مجھے ایک بار پڑھنا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے اصل حقائق کیا ہیں۔ تو الحمدللہ یہی سوچ جو تھی مجھے اس طرف لے گئی، تحقیقات کی شاہراہ پہ میں گامزن ہو گیا۔ میں نے اس سلسلے میں چناب نگر سابقہ ربوہ سے قادیانیوں کی ساری بکس منگوائیں، ان میں مرزا قادیانی کی اپنی بکس تھیں۔ یہاں میں کہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں قادیانیوں کو ایک میسج بھی دینا چاہتا ہوں اسی اپنے قبول اسلام کے اس واقعے کے اندر ہی، کہ انبیاء علیہ السلام کتابیں نہیں لکھتے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی، بلکہ انبیاء پہ تو کتابیں آسمان سے نازل کی جاتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے، خود سے انبیاء رائٹر نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی قادیانی میری بات یہ سن رہا ہے تو میں اسے دعوت اسلام دینا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کے اندر 84 کتابیں لکھی ہیں جن کو مرزائیوں نے روحانی خزائن کے نام سے پرنٹ کی ہے۔ تو خیر میں نے ان کتابوں کو پڑھا، دیگر جو قادیانیت کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان کو پڑھا، تو ان کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کے اندر یہ سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا دجل ہے، سب سے بڑا فریب ہے، جو کہ اسلام کے روپ میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انگریز نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ سارا اس کا فتنہ شروع کیا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں حقیقت تک پہنچ گیا۔ اللہ پاک کا مجھ پہ خاص ایک فضل و کرم ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے در حقیقت جو بیس تھی، بنیاد تھی، وہ میرے بچپن کے زمانے میں دیکھا وہ مبارک خواب تھی کہ جس خواب کے وسیلے سے رب کائنات نے میری آنکھیں کھولیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ وہ خواب میں نے کیا دیکھا، اس کے بعد میری کیا فیلنگز تھیں۔ میں نے بچپن کے زمانے میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں، تو پیارے آقا کے مبارک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے، اس میں بہت سے پھل ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھل تقسیم فرما رہے ہیں، لیکن جب آپ تقسیم فرماتے ہماری گلی میں تشریف لاتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرزائیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، ان کو پھل نہیں دیتے۔ میں سارا منظر دیکھتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ سرکار آگے تشریف کیوں نہیں لا رہے، لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ ناچیز کی طرف دیکھتے ہیں، الحمدللہ نگاہ کرم فرماتے ہیں تو آپ تبسم فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد میں نے سارا یہ خواب میرے ذہن میں گھومتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب میں تحقیقات کرتا ہوں، ساتھ اس خواب کے بارے میں سوچتا ہوں، تو رب کائنات یہ فضل فرما دیتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے مجھے یہ ہدایت مل گئی۔ میں سمجھتا ہوں حقیقت ہی ہے، بنیاد ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرزائیوں کا بائیکاٹ کر کے بتلا دیا کہ یہ گمراہی ہے، یہ دجل و فریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ ناچیز کی طرف دیکھنا، نگاہ کرم فرمانا، میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہی میرے قبول اسلام کا باعث بن گیا الحمدللہ۔ اب سنیے کہ قادیانیوں کا بدترین عقیدہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا عموماً نہیں پتا۔ قادیانیوں کا یہ بدترین عقیدہ ہے کہ دنیا میں محمد 2 دفعہ آئے ہیں۔ کہتے پہلی بار مکہ میں آئے تھے، دوسری بار نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل میں، صورت میں، کردار میں قادیان میں پھر سے آ گئے۔ اب قادیانی یہ بکتے ہیں کہ چونکہ نعوذ باللہ
مرزا قادیانی کذاب، یہ استغفر اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں جو اس کے ساتھی ہیں اب یہ صحابہ کرام ہیں، جو اس کی بیویاں ہیں یہ امہات المومنین ہیں، جو اس کا شہر قادیان ہے مکہ مدینہ ہے، جو اس کے خاندان والے ہیں وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اہل بیت رسول ہیں، جو اس کی باتیں ان کا عقیدہ ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ اللہ نے قرآن پاک کو قادیان میں پھر سے نازل کیا۔ اب قادیانی کہتے ہیں اسلام کے پیرلل انہوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا جس کا نام اسلام رکھا، اس لیے قادیانیوں کا یہ کہنا ہے اب سید وہی ہے، صرف سید وہی کہلائے۔ اب سنیں کہ مرزا قادیانی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کیسی بڑی گستاخی کی ہے۔ یہی کتاب ہے، اس کے اندر اس بدبخت نے سیدنا امام علی مقام کے بارے میں نعوذ باللہ انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی۔ اس میں سنیے کیا کہتا ہے، کہتا ہے فارسی کے اندر یہ شعر پڑھ رہا ہے، کہتا ہے کہ کربلائے است سیر ہر آنم، کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین از دست گریبانم۔ اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے کہ میری سیر ہر وقت کربلا میں ہے اور 100 حسین ہر وقت میری جیب میں ہے۔ نعوذ باللہ سیدنا امام حسین کے بارے میں اتنی گھٹیا زبان استعمال کی، اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی۔